مسلک اعلی حضرت کے خلاف ٹھیک ہے آپ کے مسلک اور نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد کیف برکاتی اور آپ سبھی کو ہمارے چینل کیف برکاتی آفیشیل میں خوش آمدید۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر علماء کرام سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آج بھی ایک اہم ٹاپک پر بات ہونے والی ہے جس کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ حضرت علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ آپ ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں، ماشاءاللہ آپ پورے ہندوستان میں آپ کی شخصیت کو جانا جاتا ہے۔ آئیے حضرت سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں حضرت آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل شامل حال ہے ماشاءاللہ۔ حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے مصروف ترین وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا، میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے اخلاص کو مداومت ہمیشہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو بلا تاخیر و تمہید کے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی جی، خیر مقدم۔ اچھا حضرت، سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ ابھی پیچھے کچھ دنوں پہلے ایک جلسہ ہوا تھا، اس کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اس میں آپ بھی نظر آ رہے ہیں ویڈیو کے اندر۔ تو وہ جلسہ کہاں کا ہے اور کب کا ہے، کب ہوا تھا؟ پہلے اس جلسے کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، پھر انشاءاللہ آگے آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ یہ 2024 19 سپٹمبر کا ایک پروگرام تھا، مراد آباد کے پاس ایک جگہ ہے بڑھن پور۔ اچھا۔ وہاں ایک ہمارے مخلص ہیں، ان کے ذریعے یہ تاریخ کا تعین ہوا تھا، تو ہم لوگ وہاں گئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ہم عام طور پر جس جلسے میں جاتے ہیں جی، تو وہاں کی جو فہرست ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ سوء اتفاق یہ ہوا کہ وہ جو جلسہ تھا اس کی فہرست ہمارے پاس نہیں تھی۔ خیر ہم وہاں پر پہنچے اور اسٹیج پر جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ اس کے مثبت اثرات بھی ہیں اور منفی اثرات بھی ہیں۔ ٹھیک۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں اصل میں ہوا کیا تھا، اس حقیقت کیا ہے اس جلسے کی۔ جی۔ اس جلسے میں جس طرح سے بعد میں جاتا ہوں، میں آخر میں پہنچا تھا، وہاں پر ایک پیر صاحب پہلے سے موجود تھے۔ اچھا۔ اور ان کے ساتھ کوئی آئے ہوئے تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں تھا، وہ بھی تھے۔ میری تقریر ہوئی، تقریر ہونے کے بعد جو میرا وقت تھا اور میں تقریر کرنے کے بعد بیٹھ گیا، تو وہ جو پیر صاحب تھے جو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں میرے برابر میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ آئے ہوئے صاحب نے مائک لیا اور وہ نعت پاک یا تقریر جو بھی جس نیت سے کھڑے ہوں، لیکن انہوں نے تقریر کرنا شروع کی۔ تو اس جلسے کے جو روح رواں تھے ان کو میں نے اپنے پاس بلایا۔ اچھا۔ اور آپ دیکھیں گے ویڈیو میں وہ میرے پاس ہیں، میں نے انہیں بلایا تو ان سے کہا تھا کہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں صاحب، ایک تو یہ کہ باشرہ نہیں ہے، ان کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک انگوٹھی اور ایک چھلا دونوں پہنے ہوئے تھے۔ اچھا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ حضرت یہ دیکھیے خلاف شرع منبر رسول پر کام ہو رہا ہے اور ایسے شخص کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے کہا؟ جی جی۔ تو اب یا تو مجھے یہاں سے اٹھنے کی اجازت دے دیں آپ کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ اچھا۔ اور اگر میں یہاں بیٹھوں گا تو پھر یا تو آپ کو بولنا ہے یا مجھے بتانا پڑے گا مسئلہ، اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو میں نے پھر ان ناظم صاحب کہیے یا خطیب صاحب کہیے، ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو شرعی نقطۂ نظر سے تقریر کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ داڑھی کا کٹوانا فسق علی الاعلان ہے۔ صحیح۔ اور فاسق مولن کو تقریر کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ انگوٹھی کے علاوہ چھلا بھی پہن رہے ہیں، جبکہ شریعت مصطفیٰ میں
مرد کے لیے ایک ہی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کہی، انہیں خاموش ہو جانا چاہیے، غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ اور زیادہ جلسے کا ماحول خراب ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام مسئلہ بتانا تھا، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، اگر ایسا ہوگا تو میں یہاں اسٹیج شیئر نہیں کروں گا۔ میں اٹھ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ جی، یہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ سید ریحان میاں جو ہے وہاں سے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ تو یہ جو لفظ بھاگنا، یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ وہاں سے بھاگے یا پھر اٹھ کر کے چلے آئے؟ تو حقیقت اس کی یہ تھی، ایسا کچھ ہے نہیں کہ وہاں سے صاحب اسٹیج چھوڑ کر کے بھاگے ہوں، لوگ جس طرح سے بدنام کر رہے ہیں۔ نہیں، بھاگنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اٹھ کے آنا کا یہ مطلب تھا کہ اگر کوئی بحیثیت عالم ممبر رسول پر آتا ہے جی، تو کم سے کم اسے مبادیات علم تو آنے چاہیے، بالکل، جو عالم ہونے کی حیثیت سے، مثلاً ایک داڑھی کا ہونا، اور پھر یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جب بچے اعدادیہ اولیٰ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی چاندی کی ایک انگوٹھی، جو حدیث پاک میں مسقال، ایک مسقال سے کم جو 4 ماشے تقریباً ہوتی ہے، جی، تو وہ پہننے کی اجازت، اس سے زائد مرد کے لیے اجازت نہیں ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، بلکہ میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آتی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آئے اور سامنے بیٹھ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نعمان بن بشیر، مالی ارا علیہ کا حلیت الجنہ قبل دخولہا او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر یہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنت کا زیور جنت میں جانے سے پہلے پہنا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت نعمان بن بشیر نے اس کی سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ پھر کچھ وقفے کے بعد یا دوسرے دن وہ پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو سرکار کی نظر پڑی تو سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، اے نعمان بن بشیر، مالی ارا علیہ کا حلیت اہل النار، کہ اے نعمان بن بشیر یہ کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو۔ اللہ، حضرت نعمان بن بشیر نے اس کو پھر دوبارہ نکالا اور پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ کچھ وقفے کے بعد یا دوسرے دن کو سرکار کی بارگاہ میں ایک پتھر کی انگوٹھی یا کہیے کہ پکی ہوئی مٹی کی انگوٹھی وہ پہن کر کے آ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے۔ پھر سرکار کی نظر پڑی تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے نعمان بن بشیر، مالی اجد من کا ریح الاسنام، کہ اے نعمان بن بشیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر سے بتوں کی بو آ رہی ہے۔ اللہ، اچھا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے وہ انگوٹھی بھی نکالی اور پھینک دی اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہدایت فرمائیں اور یہ بتا دیں، مجھے رہنمائی فرمائیں کہ میں کون سی انگوٹھی پہنوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا جی، وہی اس حدیث کو سنانے کا مقصد ہے میرا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اتخذہ من ورق لا تبلغ بہ مثقالا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا چاندی کی انگوٹھی لو اور اس کا وزن 1 مثقال تک نہ پہنچے، فتختم بہ فی یمینک، اور اس کو تم اپنی سیدھے ہاتھ میں پہن لو۔ یہ حدیث پاک ہے جو حضرت نعمان بن بشیر کے تعلق سے ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر کے فقہائے اعظام فرماتے ہیں بالاتفاق کہ مرد کے لیے، اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کے لیے 1 مثقال سے کم، یعنی 4 ماشے آپ کہہ سکتے ہیں، 4.5 ماشے سے کم وہ پہننے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عام حدیث ہے یہ تک ان صاحب کو معلوم نہیں، جو وہاں پر اپنے آپ کو کھڑے ہو کر عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، یا یہ کہیے مناظرہ یا مجادلہ جو بھی کرنا چاہتے تھے، تو جسے مبادیات علم نہ پتہ ہوں تو اس کے ساتھ کیسے گفتگو ہو سکتی ہے؟
تو وہ جس طرح آواز دے رہے تھے کہ رکو ہم، تو اس میں کیا اب آپ بتائیے، سوائے مجادلے کے کچھ ہونا نہیں ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھ دی گئی، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ سرکار کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ سرکار نے یہ فرمایا تو آپ بالکل خاموش ہو جائیں، کوئی چوچرا اور نہیں اس میں اپنے خیالات تخمینات اس میں ایڈ نہ کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا حضرت، ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں ایک پیر صاحب منت و سنت کا کچھ بول رہے ہیں، کیا ایک چھلا کہ یہ تو منت کا ہے، چھلا منت کا چھلا پہن سکتے ہیں، یہ کیا حقیقت ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کی رہنمائی فرمائیں۔ جی جی ہاں، وہ ایک ویڈیو بعد میں بھی وائرل ہوئی ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں پیر صاحب کھڑے ہو کر کے وہ بول رہے ہیں کہ یہ منت کا چل رہا ہے، کچھ ایسی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے چیز تو یہ دیکھنی چاہیے کہ منت کہتے کسے ہیں اور اسلام میں منت کا کیا حکم ہے اور اس کا مزاج کیا ہے۔ صحیح۔ منت شرعی ہوتی ہے، منت عرفی ہوتی ہے، دو ہی قسم ہیں۔ اچھا۔ منت شرعی وہ منت کہلاتی ہے جس کا ادا کرنا شرائط کی پائے جانے کے وقت واجب ہوتا ہے۔ اچھا۔ اب اس کی چند شرائط ہیں، ایک یہ کہ منت خالص اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے نہ مانی جائے۔ ٹھیک۔ دوسری یہ کہ جس چیز کی ہم منت مانگ رہے ہیں وہ عبادات کے قبیل سے ہو۔ صحیح۔ تیسرا یہ کہ وہ عبادت جو ہم منت میں کہہ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ کبھی فرض یا واجب ہوتی ہو۔ یہ تمام شرائط جب پائے جائیں گے تو منت شرعی کا وجود ہوگا۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے روزے رکھوں گا، یا میرے بیمار کو شفا مل گئی، میرا بیٹا بیمار ہے، والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو میں اللہ کی رضا کے لیے 3 دن کے روزے رکھوں گا، جیسے کہ سیدۃ النساء عالم فی العالمین مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسن اور حسین کے بیمار ہو جانے پر وہ جو منت رکھی تھی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو یہ منت شرعی ہے۔ تو اس میں یا تو یہ کہ یہ کہے کہ میں حج کروں گا، یا یہ کہے اگر میرا کام ہو جائے کہ میں روزہ رکھوں گا، صدقہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، تو یہ منت شرعی کہلائے گی۔ اچھا، اس میں فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر اس میں معاذ اللہ معصیت کا اگر تصور ہے تو پھر اگر آپ کی منت پوری ہو جائے اس کے باوجود بھی آپ کو وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں کڑا پہنوں گا، اللہ اکبر، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 4-5 انگوٹھیاں پہن لوں گا، چھلے پہن لوں گا، تو یہ جو ہے یہ معصیت کے قبیل سے ہے فقہ، بلکہ حدیث پاک ہے لا نظر فی معصیت اللہ، کہ معصیت الہی میں کوئی منت نہیں ہے۔ اگر آپ کا وہ کام ہو جائے اور آپ نے یہ مانگا ہے کہ میں کڑھا پہنوں گا اور جو ہے معاذ اللہ میں داڑھی کٹوا دوں گا، یا میں کئی ساری انگلیاں میں انگوٹھیاں پہنوں گا فلاں نام کی، اس کی نام کی، اس کی نام کی، تو فقہ فرماتے ہیں منت پوری ہو جانے کے بعد ایسا کرنا تو دور کی بات، نہ کرنا واجب ہے۔ صحیح، نہ کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ معصیت اللہ ہے، اور سرکار کی حدیث ہے لا نظر فی معصیت اللہ، کہ معصیت الہی میں کوئی منت نہیں ہے۔ ہاں، تو وہ جو کہہ رہے تھے تو وہ چھلے کو کہہ رہے تھے۔ اچھا، منت عرفی کیا ہوتی ہے؟ منت عرفی تو یہی ہے کہ جیسے ہم عام حضرات میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا یہ کام ہو جائے تو میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے اتنا کھانا بناؤں گا، دیگے بناؤں گا، حضور مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ جو ہے میں اتنے لوگوں کو، فقراء کو تقسیم کروں گا۔ تو یہ منت عرفی ہے۔ اگر آپ کا کام پورا ہو جائے تو آپ کو ایسا نہیں کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے پتیلا بنانا آپ کے اوپر واجب ہو گیا، حضور مدار پاک کے یہاں پر جا کر کے بنانا جو ہے وہ واجب ہو گیا۔ یہ منت عرفی کہلاتی ہے، اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ منت شرعی کا پورا کرنا واجب ہے، جبکہ معصیت اللہ نہ ہو۔ اس ویڈیو میں ایک چیز اور دیکھی گئی حضرت، کہ وہ جو پیر صاحب تھے وہ لاسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کچھ اپنا بیان دیتے ہوئے کہ یہ جو ہے مداریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے کے ان کے الفاظ تھے۔ تو آپ ایک بحیثیت سنی عالم دین حضور مدار پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تعلق سے کیا تعلیمات ہیں حضرت، اس کے بارے میں فرمائیں تھوڑا۔ دیکھیے، حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی بھی سنی سے مخفی نہیں ہے، بلکہ وہ جو اولیاء اکرام کو نہیں مانتے وہ حضور مدار پاک کی ولایت کا علی الاعلان اعلان کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلیمات اعلیٰ حضرت کا معاملہ ہے تو میں اپنی ذمہ داری پر یہ جملہ بول رہا ہوں کہ حضور مدار پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ عظمت و شان ہے کہ 1000 اعلیٰ حضرت ان پر قربان، وہ عظمت و شان حضور مدار پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو ان سے بغض رکھنا یا ان سے حسد رکھنا یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو احسان ہے تمام خانقاہوں پر، چاہے وہ خانقاہ اشرفیہ ہو، خانقاہ برکاتیہ ہو، خانقاہ معظمیہ ہو، خانقاہ مداریہ ہو، یا کسی بھی سلسلے کی ہو، یہ امام عشق و محبت کا احسان ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک چیز نوٹ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے، کسی بھی سلسلے کا انسان ہو، چاہے وہ حضور مدار پاک کے سلسلے کا ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، معظمی ہو، کوئی بھی سلسلے کا ہو، شریعت مصطفیٰ کی جب بات آئے گی تو آپ اسی کٹ گھرے میں کھڑے ہوگے جس کٹ گھرے میں رسول اللہ اصحاب کو کھڑا کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شریعت مصطفیٰ سے باہر نہیں، سرکار نے جو پیمانہ دیا ہے اسی پیمانے کے اندر اصحاب رہے، اہل بیت رہے۔ صحیح۔ تو بعد میں آنے والے چاہے کتنے ہی بڑے اپنے وقت کے قطب ہوں، محدث ہوں، مفتی ہوں، شریعت مصطفیٰ کے پیمانے سے باہر نہیں ہیں۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو بتایا جائے گا، نشاندہی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان پھر اپنے آپ کے نسب کی دہائی لگائے، کہ جیسے کہ اس ویڈیو میں پیر صاحب بعد میں نسب کی دہائی لگا رہے تھے، میں بھی تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سید ہوں، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں سید ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جہاں شریعت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، نہ تو نسب نہ جاہ و حشمت، سب پیچھے رہ جاتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کی بات پہلے ہوتی ہے۔ تو تعلیمات اعلیٰ حضرت ہمارے لیے یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا حضرت، اس ناظم کی کہ جو پیر صاحب کے ساتھ آئے ہیں تو ان کے کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، میں تو اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا معذرت کے ساتھ، لیکن بس ان کی زبانی سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں بس ان کو نقل کر رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتی ریحان جو ہے وہ حادثاتی سید ہے معاذ اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یزیدی فکر، فرعون مزاج، اور جو ہے اس کے سینے میں مطلب سیدوں کی، سادات کرام کی جو ہے نفرت بھری ہوئی ہے، اس طرح کی مطلب بکواس کر رہے ہیں۔ تو میں تو اپنی زبان سے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن ایک میں نے صرف نقل کی ان کے جملوں کی۔ تو حضرت اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو جملے ہیں جی، یہ ذاتیات کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ صحیح لگ رہا انداز سے۔ انہوں نے ان جملوں کے ذریعے ذات کو ٹارگیٹ بنایا ہے، اور مولائے کائنات علی شیر خدا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جن کی رگوں میں ہوتا ہے، وہ اس وقت تک بحث کرتے ہیں جب بات شریعت کی ہو، جب بات ذاتیات پر آتی ہے تو وہ باب بند کر دیتے ہیں۔ تو میں ان صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ظن المومنین خیرا، مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، یہ جو ہماری پلیٹ فارم ہے اس پر جو ہم علماء کرام سے سوالات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو فکر اعلیٰ حضرت ہے اور جو علماء کرام کی جو سوچ ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے، اس ویڈیو کے ذریعے وہ اپنی بات کھل کر کے یہاں پر رکھ سکیں، اور جو ایک عام مسائل ہوتے ہیں اس پر بھی مفتیان کرام کو بٹھا کر کے اس پر بھی بات کی جاتی ہے، تاکہ جو ہمارے نوجوان لڑکے اس سے چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان تک دین کی بھی نالج پہنچتی رہے اور علماء کرام کی فکر بھی ان تک پہنچتی رہے۔
تو حضرت اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، اس چینل کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسا لگا آپ کو یہاں پر آنے کے بعد؟ ماشاءاللہ بہت عمدہ پلیٹ فارم ہے، اور میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں پر دینی درسگاہیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، جی، اور جو جلسے جلوس میں جو تقریر علماء کی ہوتی ہیں اس میں بھی بہت، ایک تو یہ ہے کہ سنجیدہ مزاجی کی جو فکر ہے وہ جی، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، صحیح، اور شستہ اور لہجے میں اور شگفتہ انداز میں بات کرنے کا جو مزاج ہے بشمولیت میرے، وہ تقریباً فنا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ جو پلیٹ فارم بنایا ہے اور اس کو تیار کیا ہے، تو اس میں ایک سب سے بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک موضوع پر شستہ اور شگفتہ انداز میں بات ہو سکتی ہے، اور جی، جو رسانیت سے سمجھنے والے لوگ ہیں اور جو جلسوں میں جو باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ الحمدللہ سمجھیں گے، اور یہ بہت بڑا سنیت کا کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، آمین ثم اور آمین، آپ کے اس کام کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، آمین، طعنین کے طعن سے محفوظ فرمائے، اور آپ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آمین۔